السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ سب سے قوی ترین عمل، عمر کو طولانی کرنے والا، سب سے زیادہ قوی، ابھی تک میں نے روایات میں اس سے زیادہ زندگی کو طولانی کرنے والا عمل روایات میں نہیں دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ جی، صلہ رحمی پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس یعنی روایات میں جو بیان ہوا ہے اس سے زیادہ عمر کو طولانی کرنے والا عمل کوئی نہیں ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ کا لفظ نکلا ہے وصل ہونے سے، ملنے سے، رحم رشتہ دار۔ خصوصاً اس صلہ رحمی میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے۔ بلڈ ریلیشن والے جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے وہ خاص طور پر صلہ رحمی، ارحام سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق رحم یہاں پر کنایہ استعمال کیا گیا ہے لیکن اصل میں مراد کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن۔ جس کسی سے بھی آپ کا بلڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ وصلت، اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کبھی کبھار یہ ہے کہ بعض ایسے رشتہ دار نکل آتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سگا بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، اس طرح کے مرحلے آ جاتے ہیں۔ وہ شخص ایسا ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھلائی مانتا نہیں ہے، دل میں اس کی قدورت ہے، کس وجہ سے بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا، انسان ہے، کچھ لوگوں کا بہکاوا ہوتا ہے، کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، 1000 مسئلے۔ اب کسی بھی وجہ سے اگر رشتہ دار ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی اپنے آپ کو بے عزت کرانا، مثلا ہے نا ایسے لوگ، ان کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنا، تو دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے آپ کی طرف سے گیٹ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا مثلا، یا آپ چلے جائیں تو بے عزتی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو دین یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے اول گیٹ کھلا رہنا چاہیے، یعنی جب بھی وہ آپ سے مدد طلب کرے آپ کی طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب بھی معذرت کرنے آئے آپ حتماً اس کی معذرت کو قبول کریں۔ اب مثلا ایک مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں کہیں پر ایک بات پیش آئی، کسی نے کہا کہ آغا صاحب ہمارے رشتہ تھا، رشتہ داروں میں ایک لڑکی تھی، اب وہ چلی گئی کسی کے ساتھ، اس نے شادی کر لی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل پیش آ گئے۔ کہا اب اس کے والدین کیا کریں؟ میں نے کہا والدین پر صلہ رحمی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سے تعلق چھوڑ دیں گے تو خدا جانے اس کے اوپر کیا مشکلات پیش آئیں، اس کو آپ ادراک میں نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ لہذا وہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے مشکل نہیں پیش آنی چاہیے، آپ گیٹ اپنا کھلا رکھیں۔ ثانیاً اگر آپ ڈائریکٹ تعلقات پیدا کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں، انڈائریکٹلی آپ اس کی خبر رکھیں اپنے رشتہ دار کی، کسی اور کے تھرو فون کروائیں، کسی اور کے تھرو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو پتہ لگے کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، پھر بھی اگر آپ ڈائریکٹلی اس کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ لگے کہ برا مانے گا، انڈائریکٹلی اس کی مدد کریں۔ آپ کی طرف سے سلسلہ، آپ کی طرف سے وصلت جاری رہنی چاہیے۔ بس اگر آپ اب پورے سلسلے کو آپ دوبارہ دہرائیے، کسی بھی جگہ اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے اگر تعلق نہیں رکھ پاتا، اسی کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے میرے رشتہ دار مجھ سے رابطہ نہ کر سکیں۔ صلہ رحمی عمر کو سب سے زیادہ طولانی کرنے والا سلسلہ۔ اب اللہ کا قانون کیا؟ قانون یہ ہے کہ جس نے صلہ رحمی، جس نے نیکیاں کی، جس نے یہ سارے کام انجام دیے، اللہ اس کی عمر کو طولانی کرے۔ کہاں تک کر سکتا ہے؟ حتیٰ حتمی موت تک۔ اب حتمی موت کب آنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ مددی